اور اس وقت جو وبا کی صورتحال ہے اس میں بھی کثرت استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حالات جو دنیا میں اس وقت بہت قابل فکر ہیں، اور صرف انسان نہیں مر رہے ہیں، انسان جتنے مر رہے ہیں اس سے زیادہ انسانیت مر رہی ہے۔ انسانوں کے جنازے نکلنا تو ہے ہی ہے، اول آخر تو جانا ہی جانا ہے، وقت تو اس کا طے ہے، کبھی ایک ساتھ جاتے ہیں کبھی الگ الگ جاتے ہیں، مگر جانا تو ہے ہی۔ انسانوں کے سے تو جنازے نکلنے ہی ہیں، اور اللہ نے وقت مقرر کر رکھا ہے، مگر غم اور افسوس کی چیز یہ ہے کہ انسانیت کا جنازہ نکل رہا ہے۔ مسلمانوں کو بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بیماری سے ٹھیک ہے، احتیاط کرو، احتیاطی تدبیروں پہ عمل کرو، مگر گزشتہ بھی جیسے عرض کیا، احتیاط میں ایسے پاگل ہو رہے ہیں کہ اپنی میت کا احترام تک نہیں کر رہے، غسل تک نہیں دے رہے، حالانکہ کوئی یقینی نہیں ہے کہ اس سے کوئی وائرس پھیلے گا، بلکہ تحقیقات ہیں باضابطہ ان بڑے بڑے اداروں کے، جن اداروں سے یہ سارا چکر چل رہا ہے کہ مرنے کے بعد وائرس نہیں رہتا، اور کچھ نہیں تو شریعت نے آسانی رکھی ہے کہ بھائی آپ پائپ لو اور پانی بہاؤ، اچھی طرح سے پانی بہا تو غسل ہو جائے گا۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ کوئی ڈوب کے مرا ہے اور اس کو نکالتے وقت نکالنے والا پانی میں سے اگر غسل کی نیت سے اس کو ڈبکی دے کر نکال دے تو غسل ہو جائے گا اس کا، تو اتنا بھی نہیں کر سکتے، جنازوں میں شریک نہیں ہو رہے۔ ہاں البتہ کچھ مسلمان ہیں ماشاءاللہ، بعض غیر مسلموں کے بھی ویڈیو آئے ہیں اپنے تاثرات کے اظہار کا۔ ایک غیر مسلم بھائی نے کہا کہ میں اپنے دوست کا جنازہ لینے گیا ہاسپٹل میں، تو سیلار میں 8-10 آدمی تھے جو خدمت کر رہے تھے، سیوا کر رہے تھے، اور پھر اس کے بعد جب شمشان پہنچے ہم تو وہاں بھی 8-10 آدمی تھے جو خدمت کر رہے تھے، دواخانے میں نعشیں کھول کھول کے دکھا رہے تھے کس کی ہے کیا ہے، اور پھر وہاں لے جانے کے بعد بھی ان کے حوالے کر رہے تھے، اٹھا کے کوئی ہاتھ لگانے تیار نہیں، اور اس بھائی نے ریکارڈ کروایا کہ دونوں جگہوں پر یہ 10-12 آدمی جو کام کر رہے تھے یہ مسلمان تھے۔ الحمدللہ ایسا ہی ہونا چاہیے، مسلمان کو ایسا ہی ہونا چاہیے، اتنی ہمت ہے ان کو، اور کیا ڈر ہے بھائی، ٹھیک ہے احتیاط کرو، اللہ کا حکم سمجھ کے کرو، باقی یہ یقین نہیں کر سکتے کہ اس کی وجہ سے بچ جاؤ گے، اور اگر ہو گیا تو یہ نہیں بول سکتے اس کی وجہ سے بیمار ہو گئے، یہ ایمان کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدویٰ، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں لگتی بیماری، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں لگتی۔ اسی لیے یہ بولنے کی بھی مسلمان کو اجازت نہیں ہے، ارے ایسا کر دیا تھا اس وقت سے ایسا ہو گیا، وہاں گیا تھا تو لگ گئی، فلاں بیمار کہنے گیا تھا تو ہو گیا، فلاں جنازے میں گیا تھا تو ہو گیا، جائز نہیں ہے مسلمان کے، اللہ نے مقدر میں رکھا تھا، اللہ کا حکم تھا، ہو گیا۔ ایسا مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے۔ تو جو مسلمان ہیں ماشاءاللہ ایسے، دیکھو ایک غیر مسلم بھائی نے باضابطہ ویڈیو بنا کے اس کو شائع کر دیا، ایسے یہ ہیں، یہ ایسے لوگ انسانیت کو زندہ رکھنے والے لوگ، ایسے لوگوں سے انسانیت زندہ، مگر افسوس کہ ہم لوگ کبھی اپنے میں بھی ایسا دیکھ رہے ہیں کہ لوگ، اور یاد رکھیے اس بیماری میں جو زیادہ نقصان ہو رہا ہے خوف سے ہو رہا ہے۔ آپ نے بیمار کو ایسا الگ تھلگ کر دیا کہ ڈر کے مارے ہی بیچارے کی آدھی جان نکل گئی اس سے۔ اللہ کا نام لو، اس کے قریب جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی تو نمونہ موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جذامی کا ہاتھ پکڑ کے کھینچ کے اپنے کھانے میں شامل فرمایا اور اس کے ساتھ کھانا کھایا جذامی کا، اور آپ نے فرمایا کل ثقۃ باللہ وتوکلا علیہ، اللہ پہ بھروسہ اور توکل کرتے ہوئے کھا۔ یہ بھی ضرورت پڑنے پہ۔ تو جب اپنے گھر میں بیمار ہے، کسی کا انتقال ہو گیا، جنازے میں نہیں آ رہے لوگ، افسوس کی بات ہے، اور قبرستانوں میں ہم لوگوں کی بھی لاپرواہی ہے۔ کل بھی ہوا ایسے ہی واقعہ، جنازے میں کم لوگ تھے، بچوں کو بھیج دیا، اب وہاں سے فون آیا کہ بھئی مٹی میں مٹی ملاؤ۔ فقہاء نے سختی سے منع کیا ہے، بعض لوگ قائل ہیں کرتے ہوں گے، مگر ہمارے فقہاء نے اجازت نہیں دی ہے اس کی۔ ہمارے فقہاء نے یہ کہا کہ پتھر یا لکڑی کوئی چیز لگائی جائے گی، اس کے اوپر مٹی ڈالی جائے گی، ورنہ میت کے احترام کے خلاف ہے، بے حرمتی ہے، گناہگار ہوں گے لوگ۔ مگر اب جب سے یہ ہوا ہے، اور بھی جنازوں میں ایسا ہوا
کہ قبرستان والوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ کرونا کا ہے، لہٰذا اس کو پتھر مت لگاؤ، مٹی میں مٹی ملاؤ، تو مٹی ڈالو۔ اب عین وقت تو وہاں ٹھہر کے پتھر منگاؤ، لکڑی منگاؤ، کوئی چیز منگاؤ، انتظام کرو، اور بھی جگہوں پہ پیش آ چکا ہے۔ اور الحمدللہ جس وقت شروع میں کرونا عروج پہ تھا 1 سال پہلے، الحمدللہ اس وقت بھی جنازے میں شریک ہوئے، ہم تدفین میں شریک ہوئے الحمدللہ۔ اور افسوس ہوتا ہے کہ خود ہم لوگ اتنے ڈرے ہوئے کہ اپنے عزیز اور قارب کی جو آخری حق ہے وہ نہیں ادا کر رہے۔ گزشتہ کے عروج میں فون آیا ایک صاحب کے متعلق کہ مسجد کے ایک حصے میں غسل دیا جائے، میں نے پوچھا گھر نہیں ہے ان کا؟ کہا کہ گھر نہیں، گھراں ہیں ان کے بہت سارے، بہت گھراں ہیں ان کے کرائے پہ دیے ہوئے، لیکن اندر لانے کو ہی تیار نہیں ہے۔ ایسا مسلمان ہوتا ہے یہ؟ افسوس ہے۔ اور ویسے ہی دنیا میں حال یہی ہے، مادہ پرستی چل رہی ہے اور انسانیت ویسے بھی مر رہی ہے، اور اس وبا کے اندر دیکھ رہے ہیں ہم تو، اور ہم کو ایسے نمونے نظر آ رہے ہیں۔ تو مسلمان کو بہت طریقے سے چلنا چاہیے، اللہ پر ایمان اور یقین بہت مضبوط جو طے شدہ ہے، بالکل ایمان بالقدر، اللہ نے ایسی نعمت دی ہے تقدیر پر ایمان کہ اس کے بعد مسلمان یہ نہیں بولتا ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا تھا، وہ کرا تو ہو گیا، یہ کرا تو، یہ مسلمان نہیں بولتا۔ اللہ نے تقدیر پہ ایمان کیا، بس اللہ نے مقدر میں رکھا تھا، میرے ہو گیا قدم، اور جو مقدر میں ہوتا ہے ہوتا ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو بہرحال یہ کہ یہ ایسے کام جنازوں میں شرکت کریں، بقدر ضرورت لوگوں کا ہونا تو ضروری ہے، غسل میں بھی پیچھے نہ ہٹیں، میت کے حقوق ادا کریں، ان کا اکرام، ان کا احترام کریں، اور جو ہے بیماروں کے متعلق بھی بیماروں کے ساتھ ایسا رویہ نہ اپنائیں کہ جس کی وجہ سے بیمار جو ہے وہ اندر سے ٹوٹ جائے اور موت سے پہلے ہی مر جائے بیچارہ۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، بیماروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک، اچھا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔